جوانی سے لے کر 50 سال کی عمر تک تقریباً 25 سال یعنی اپنی زندگی کی آخری سانس تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح نظر آئیں گی۔ جب نہ ابو بکر تھے، نہ عمر تھے، نہ طلحہ تھے، نہ یاسر تھے، نہ عبد الرحمن تھے، نہ عمار تھے، نہ زید تھے، تب حضرت خدیجہ کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح نظر آئیں۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ چچا حضرت ابو طالب کے بعد اگر آپ کا کوئی ہمدم ہم قدم ہے تو وہ خدیجہ ہے۔ اپنے عظیم شوہر کے پہلو میں کھڑی رہ کر ان کے مشن کو آگے بڑھانے والی خدیجہ ہیں۔ سخت ترین ماحول میں دلاسے و تشفی کے بول بولنے والی خدیجہ ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، آپ غریبوں کے لیے کماتے ہیں۔ اسی لیے میری پیاری بہنوں، اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مرد اول ہیں تو حضرت خدیجہ کبریٰ خاتون اول ہیں۔ ان کی عظمت اور منقبت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کریم انہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ، وہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں ان کے رب اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کی محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سیما پہلی ماں کیف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا محبوب کائنات کہا جاتا ہے، جنہیں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواجائے مطہرات میں سے میں نے کسی پر رشک نہیں کیا، سوائے خدیجہ کبریٰ کے علاوہ میں نے کسی پر رشک نہیں کیا۔ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی بھی بکری ذبح کرتے تو فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو۔ جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر ہوتا تو ان کی خوب تعریف بیان کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن غصے میں آ گئے اور کہنے لگی کہ آپ سرخ رخسار والی کا تذکرہ بہت زیادہ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انعام و بدل کے طور پر ان سے بہتر عورتیں عطا فرمائی ہیں۔ عائشہ کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب دیا اب وہ زر سے لکھنے لائق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا ہے، یہ تو ویسی خاتون ہے جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال میں سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا۔ میری پیاری بہنوں، حالات، وقت، زمانہ ہمیں چیخ چیخ کر اس بات کا مطالبہ کرا رہا ہے کہ ہم ان عظیم خواتین کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اپنے قوم اور اپنے معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو کیا ہوا، ہم خواتین ہیں تو کیا ہم میدان میں اتر کر کام نہیں کر سکتے؟ ہم بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم خواتین ہر فیلڈ میں اتر کر کام کر سکتے ہیں، وہ چاہے ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، ہم خواتین ہر فیلڈ میں اتر کر کام کر سکتے ہیں۔ بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین سے جڑے رہنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ اگر ہم دنیاوی معاملوں میں کامیاب ہو بھی گئے اور اگر ہم اپنی دین کو بھول گئے تو ایسی کامیابی سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں کی چار دیواریوں سے نکلنے کا خیال نہ لائیں، کیونکہ ہم دنیا میں ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے، نہ کہ یہ ہمارے لیے فائنل پلیس ہے۔ اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ زندگی کا پنا یوں ہی پلٹتا جائے گا اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہم ویمن ہیں، کیونکہ ہم عورتیں ہیں، ہمیں اپنی خودداری پتہ ہونی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے پرنسپلز پتہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ہم عورتیں پردہ کرنا جانتی ہوں
کیونکہ قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے، جیسے کہ قرآن سورہ النور آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے اس کے سوا، اور اپنی چادروں کو اپنی سروں پر ڈال لیا کریں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 59 میں، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن خواتین سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ انہیں پہچانا جائے اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ اسی کے ساتھ یہ آیتیں جو ہیں عورتوں کے لیے پردہ کرنے کا واضح حکم دیتی ہیں۔ اسلامی سوسائٹی میں پردے کی بہت اہمیت ہے۔ عورتوں کی شان اور اللہ کے فرض میں سے ایک فرض ہے جو انہیں نہ صرف فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ ان کی عزت اور ان کے وقار کو بھی بڑھاتا ہے۔ ہم عورتیں آج جدوجہد کر رہی ہیں، عورتیں ہم فیمنزم کے لیے لڑ رہی ہیں۔ کیا آپ کو اسلام سے زیادہ آزادی کسی مذہب نے دی ہے؟ بالکل نہیں۔ اسلام سے زیادہ آزادی اور کسی مذہب نے عورتوں کو نہیں دی ہے۔ ہم اس چیز کو جان جائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم کچھ سال پہلے چلے جائیں تو عورتوں کا کیا حال تھا۔ عورتوں صرف چولہا چوکا ہی تک تھیں، بلکہ وہ اتنا بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو کلاس 1-2 تک بھی بچے کو تعلیم دے سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں ہمارا خیر خواہ بنا کے بھیجا، اور ہم بیٹیوں کے لیے انہوں نے لڑا، اور انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ کو اپنی جگر کا ٹکڑا بتا کر کے ہم تمام مسلم مومن خواتین لڑکیوں کے لیے اور ہر مرد حضرات کے لیے وہ مثال قائم کر دی کہ لڑکیوں کی زمانے میں کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم آج ایڈوانس ہونا چاہتے ہیں، اگر آج ہم ماڈرن ہونا چاہتے ہیں، تو that's not for me کہ ہم ویسٹرن کلچر کو اپنا لیں، ہم مغربی کلچر کو اپنا لیں۔ اگر ہم ایڈوانس ہونا چاہتے ہیں، ماڈرن ہونا چاہتے ہیں، just only one thing you have to do، آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیے اور 1400 سال پہلے پیچھے جا کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیجئے۔ آپ سے زیادہ ماڈرن اس معاشرے میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر حدیث آج لوگ اس کو اپنا رہے ہیں، اس کو اپنی لائف میں ڈے ٹو ڈے روٹین میں اس کو شامل کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ ماڈرن ہونا چاہتے ہیں تو آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں۔ کون کہتا ہے کہ آج کے زمانے میں پردہ کرنا مشکل ہے؟ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہماری ٹی پی آئی انگلش اسکول کی ٹیچرز ہیں، جو کالے لباس میں سفید چادر اوڑھے کھڑی ہیں، جو ہمارے بچوں کو نہ صرف دنیاوی تعلیم دیتی ہیں بلکہ انہیں سنوارتی ہیں، سجاتی ہیں، اور انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں بھی بتاتی ہیں۔ اور یہاں پہ حضرت سید سیف الدین ازدق صاحب، جنہوں نے یہ تحریک کو کھڑا کیا، جنہوں نے یہ تحریک کو کھڑا کرنے میں جنہوں نے بہت جدوجہد کیا، اور اپنی اس تحریک کی ٹیم میں جہاں پہ صرف اور صرف مرد حضرات تھے، لیکن اب انہوں نے اس تحریک کی ٹیم میں ہم عورتوں کو شامل کر کے آج کے اس لوگوں کے لیے مثال بنا دی جو عورتوں کو آج بھی بیکورڈ سمجھتے ہیں، جو عورتوں کو آج بھی بیکورڈ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ان کا جو سپورٹ ہے، ان کا جو پش ہمیں مل رہا ہے، وہ کسی عام انسان کا سپورٹ یا کسی عام انسان کا پش نہیں ہے۔ وہ کوئی ڈاکٹر یا پروفیسر یا کوئی انجینئر نہیں ہے، وہ ایک عالم دین ہے، ایک عالم دین ہے۔ اور ایک عالم تو وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی دین کا علم رکھتا ہے اور اس علم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ عالم ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں علم کا درجہ بہت ہے اور عالم کا مقام اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کے راستوں کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام کرتا ہے۔ عالم لوگوں کو حلال اور حرام کے بیچ کا فرق بتاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کا مقام عابد سے زیادہ ہے۔ عابد کا معنی عبادت گزار۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کا مقام عابد سے زیادہ ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تہجد گزار ہے، لیکن پھر بھی اس کا مقابلہ ایک عالم سے نہیں ہے۔ ایک عالم کا مقام عابد سے زیادہ ہے۔ اس لیے اسلام میں عالم کا مقام صرف عبادت، درس و تدریس تک محدود نہیں، بلکہ وہ قوم کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔
اس لیے ہمارے لیے حضرت سید سیف الدین ازرق صاحب کا سپورٹ اتنا معنی رکھتا ہے. We are truly blessed to have the support of the great scholar حضرت سید شاہ سیف الدین ازرق چشتی. This is a source of immense pride of us. اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت والی لمبی عمر دے، ان کی عمر میں اور برکت دے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں، ایسے عالم دین کی ضرورت ہے جو لوگوں کو اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بتاتے ہیں. اسی کے ساتھ ان کی کوشش یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں، بلکہ ہر شہر میں تو کم از کم ایسے اسکول ہونے ہی چاہیے جہاں پہ لوگ دنیاوی تعلیم تو حاصل کریں، لیکن دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے چکر میں اپنے دین و اسلام سے دور نہ ہو جائیں، اپنے دین و اسلام سے جڑے رہیں. ان کی یہ کوشش ہے، اور ان کی یہ کوشش کا پہلا یہ مثال ہے جہاں پہ ہمارے اسکول کے بچے جو پڑھ رہے ہیں، ہمارے جو یہ بچے ہیں، یہ صرف CBSE پیٹرن نہیں جانتے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کے اخلاق بھی انہیں پتہ ہے. انہیں پتہ ہے جب بڑے آئیں تو کیسے ادب سے جھک کے سلام کرنا ہے. انہیں پتہ ہے کہ انہیں آپ کسی بھی محفل میں اگر آپ کھڑا کر دیجیے گا تو یہ قرآن کی تلاوت اسی وقت شروع کر دیں گے. لیکن اگر ہم دیکھ لیں کہ انگلش میڈیم کے اسکول کے بچوں کو کھڑا کر دیں تو انہیں 4 کل بھی یاد نہیں ہوتا. واللہ عالم، یہ بہت ہی خوفناک بات ہے، کیونکہ اگر آپ کا بچہ 4 کل پڑھنا نہیں جانتا تو آپ کیسے ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ بچہ آپ کے لیے آخرت میں آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. بولا جاتا ہے کہ اگر بچہ غلط ہے، بچہ گنہگار ہے، تو بچے کو بعد میں پہلے اس کے ماں باپ کو پکڑ کے اس کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر رہی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے اسکول میں، ہمارے TPI انگلش اسکول میں اب لڑکیوں کا بھی داخلہ ایڈمیشن شروع ہو گیا ہے، جو ابھی صرف چھوٹی بچیوں کا ایڈمیشن ہے، فاؤنڈیشن 1 اینڈ فاؤنڈیشن 2 فرام کلاس نرسری ٹو 3. تو ہماری یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور ہمارے اسکول میں جو پہلی لڑکی کا ایڈمیشن ہوا ہے، یہ جو پہلا اسٹیپ ہے، یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے، کیونکہ ایسے اور بھی مائیں آئی تھیں جو اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرانا چاہ رہی تھیں، لیکن انہوں نے نہیں کروایا کیونکہ اور بچیوں کا ایڈمیشن نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے، ہر ماں کا اپنا کنسرن ہوتا ہے. لیکن وہ ماں تھی جو مدیحہ ہے، اس کی ماں ہے، انہوں نے ایڈمیشن کرایا. اینڈ آئی ریئلی سلیوٹ ہر. اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنی بچی کا ایڈمیشن ہمارے اسکول میں کرایا، میں اس لیے انہیں سلیوٹ کری ہوں کہ وہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں. وہ چاہتی تو اپنی بچی کا ایڈمیشن کسی بھی ماڈرن انگلش اسکول KPS لوئلہ کانوینٹ میں کرا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی بچی کے لیے دینی ماحول کو چنا. وہ بچی جب اسکول میں پڑھے گی تو اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا آپ نے پردہ کرنا ہے، آپ نے کی زبان پہ گالی کے الفاظ نہیں آنے چاہیے، کیونکہ یہ بچی بچپن سے ہی اپنی ٹیچرز کو پردہ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اپنی ماں کو پردہ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اس بچے کی جو تربیت ہوگی انشاءاللہ وہ ایک الگ ہی تربیت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین اسلام پہ چلے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے دین سے جڑے رہیں. اور یہ حضرت کی خواہش ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہو جہاں پہ ہماری خواتین آئیں، تو نہ کہ ہر مہینہ بلکہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک بار ہم کچھ ایسے پروگرام کریں جس میں آپ کا تعاون ہمیں ملے، آپ کا سپورٹ ملے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر، ہم مسلم خواتین مل کر اس معاشرے میں ماڈرن بنے. ماڈرن ان دا سینس آئی ہیو آلریڈی ایکسپلین، بتا چکے ہیں کہ ماڈرن کا کیا مطلب ہوتا ہے، ماڈرن بنے، رائٹ. اسی کے ساتھ میں حضرت کا شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم عورتوں کا یہ پروگرام آرگنائز کر پائیں. اور اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے الوداع لینا چاہوں گی، اور ایک لاسٹ آخری شعر سے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. وآخر توانا والحمدللہ.